اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ سورة النساء آیت نمبر 59۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو ایمان لائے، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رعایا کو، چاہے وہ فوج کے افراد ہوں یا عام آدمی، انہیں اپنی اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے حکم دینے والے ہوں، امر کہتے ہیں حکم کو، تو یعنی جو تم میں صاحب اقتدار ہوں، ان کی اتباع کی جائے۔ الا یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی پہلا درجہ کسی بھی معاملے میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کا کہا مانا جائے گا، اور اللہ کا کہا سب اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو قرآن مجید کی تشریح کے لیے، اس کے پڑھانے کے لیے، اس کے سکھلانے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے بھیجا، وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کی اتباع باولی الامر سے مراد وقت کے حکمران ہوں گے۔ البتہ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ یہ ہے کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اختیار والے بادشاہ، قاضی اور جو کسی کام پر مقرر ہو، اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم نہ کرے۔ اگر صریح خلاف حکم کرے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس طرح کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت نیکی کے کاموں میں ہے، بھلائی کے کاموں میں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا حکم دے دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے اس کام میں، تو پھر اولو الامر کی اتباع نہیں کی جائے گی، ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کو لازم ہے کہ وہ ہر کام میں، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، اطاعت بجا لائے۔ امیر کی اطاعت، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگرچہ تمہارے اوپر کوئی سیاہ اور چھوٹے سر کا شخص سربراہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو اس کی بھی تم اطاعت کرو، بشرطیہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا ہو۔ اگر وہ معصیت کا حکم دے گا تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم جھگڑ پڑو، فی شیء، کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس اس کو تم لوٹا دو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ کہ بہت سے معاملات میں انسانوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں اختلاف و انتشار بہت پھیلا ہوا ہے، اختلافات تو خاص طور پہ بہت ہی زیادہ ہیں۔ تو اب جب بھی کسی معاملے میں، چاہے وہ دو افراد کا اختلاف ہے، دو جماعتوں کا اختلاف ہے، یا شورا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی نوعیت کا حل اسی میں ہے کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف، یعنی اس کو تلاش کرو اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب میں اس کا حل موجود ہوگا، اور وہیں سے اسی حل کو تمہیں قبول کرنا اور تسلیم کرنا سب پر لازم ہوگا۔ اور اس کیفیت میں کہ اگر کوئی شخص، دو بندے یا دو افراد آپس میں کسی بات پر جھگڑ پڑتے ہیں، کوئی مسئلہ ان کا ہو جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک یہ کہتا ہے کہ آؤ چلتے ہیں شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں کسی شریعت وریعت کو نہیں مانتا، جس کیفیت میں وہ انسان کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔
اس لیے ان باتوں میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے، پر ہمارے معاشرے میں اس بات کی اہمیت نہیں سمجھی جا رہی۔ فردوہ، پس اسے لوٹاؤ، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کہ اگر اس کا معاملہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے اپنی سیرت کے ذریعے کس طریقے سے اس مسائل کو حل کیا، آپ نے ان کے کیا حل بیان فرمایا، آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کا سنت، آپ کا طریقہ کار موجود ہوگا تو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک زندگی تھی، آپ موجود تھے، تو لازم تھا کہ اگر ان کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، اور بعد والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، ان کی طرف رجوع کریں گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، ہاں تم یہ کب کرو گے؟ ان کنتم، اگر تم تؤمنون، ایمان لانے والے ہو، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، کہ آخرت پر تمہارا ایمان ہے اور اللہ پر ایمان ہے، پھر تم ایسا کرو گے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کا فیصلہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف لے جاتے ہو تو یہ معاملہ زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ تو نہایت اہم حکم دیا ہے کہ نزاع اور جھگڑے کی صورت میں رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور قرآن کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی زندگی کے بعد آپ کی سنت کی اطاعت، یہ وہ اطاعتیں اصل ہیں اور مستقل ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسلامی قانون کا مستقل ماخذ ہے، یعنی وہاں سے قانون لیا جائے گا۔ ذالک خیر، اور یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور بہترین ہے انجام کے لحاظ سے۔ لفظ تعویل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بھی گزر چکا ہے۔ یہ لفظ آل یعول، اولاً و مائلاً کے معنی میں ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رجوع کرنا اور اچھے طریقے سے رجوع کرنا۔ تو اسی سے تعویل کے لفظ ہے جس کے معنی بات کو اس کے اصل معال و مرجع کی طرف لوٹا دینا ہے، یعنی اسی مفہوم سے یہ خواب کی تعبیر کسی بات کی حقیقت اور کسی کلام کی تفسیر و توضیح کے لیے استعمال ہونے لگا ہے۔ اس صورت میں بھی بات اپنے اصل ماخذ کی طرف، اپنے مرجع کی طرف لوٹا دی جائے۔ تو اس لیے زیر بحث آیت میں احسن تعویلہ کا مطلب یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا، حقیقت رسی اور حقیقت کو تسلیم کرنا دونوں اعتبار سے بہتر ہے۔ یعنی خدا ہی کا علم تمام علم و حقیقت کا مرجع ہے، اور اس کی ذات سب کا ملجا اور ماوا ہے، اور وہی حقیقی حاکم ہے۔ لہذا جب بھی تم اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ گے تو تمہارے معاملات کا حل نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے معاملات کو قرآن و سنت کے مطابق حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔